الرحمن الرحیم۔ فرعون ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کا تخت اوندھا ہو کر گر گیا ہے۔ فرعون نے خواب کی تعبیر کرنے والوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی اور یہ جاننا چاہا کہ آخر میرے اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ ان خواب کی تعبیر کرنے والوں نے اس فرعون کو بتایا کہ ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا، یعنی تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ فرعون کو اس بات کی فکر ہوئی اور اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ جو بھی بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا وہ اسے مروا دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب کوئی خطرہ دیکھو تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے آپ کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس پورے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ تو روتے تھے، نہ ان کی گود میں حرکت کرتے تھے اور نہ آپ کی بہن کے سوا کسی کو بھی آپ کی پیدائش کا علم تھا۔ پھر جب 3 مہینے کا زمانہ گزر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور جب آپ کو زیادہ خطرہ محسوس ہوا تو خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اب تم موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اور ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہ کر، ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کیا اور اس میں روئی بچھائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا، اور یہ صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آشیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ایک صندوق نہر میں آتے دیکھا تو اس نے کنیزوں اور غلاموں کو صندوق نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ دکھائی دیا، ایک ایسا بچہ جو دور سے ہی چمک رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی فرعون کے دل میں ایک عجیب سی محبت پیدا ہو گئی۔ وہ اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کچھ ہی زمانے کے بعد اس کے قوم کے لوگوں نے اسے بھڑکانا شروع کر دیا اور اسے یہ کہنا شروع کیا کہ کیوں تو پاگل پن میں کاٹ رہا ہے، ذرا سوچ، اگر یہ وہی بچہ ہوا کہ جس نے تمہاری حکومت کو برباد کرنا ہے تو تیرا کیا ہوگا؟ چنانچہ فرعون آپ کے قتل پر آمادہ ہو گیا، اور وہ اپنے لوگوں کے بہکاوے میں پوری طرح سے آ گیا۔ جب وہ ان کے قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا تو فرعون کی بیوی آشیہ جو بڑی نیک خاتون تھی فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا ٹھنڈک بن چکا ہے، تو کیوں پاگل بنا جا رہا ہے اور اسے قتل کیوں کر رہا ہے؟ اور ویسے بھی کیا معلوم یہ کس سر زمین سے بہتا ہوا ہمارے پاس تک آیا ہے؟ اس بچے کو تیرے بارے میں خواب کی تعبیر کرنے والوں نے بتایا ہے، وہ بچہ تو اسی ملک میں پیدا ہونے والا ہے، لیکن یہ بچہ تو کہیں اور سے آیا ہے، لہٰذا اسے تو قتل مت کر۔ آشیہ کی یہ بات فرعون نے مان لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہنے لگے، اور فرعون نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے دائیاں بلوانا شروع کر دی۔ مگر افسوس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اب فرعون کو فکر ہوئی کہ اس بچے کے لیے کوئی ایسی دائی ملنا ضروری ہے جس کا یہ دودھ پی سکے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم ہوا کرتا تھا، وہ آپ کے تجسس، وہ آپ کی تلاش کرنے اور معلوم کرنے کو صندوق کہاں پہنچا ہے اور آپ کس کے ہاتھ آئے ہیں، آپ کی تلاش میں تھی۔ یہاں تک کہ یہ پتہ کرتے کرتے وہ فرعون کے محل میں پہنچ گئی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بھائی اسی محل میں ہے اور کسی بھی دائی کا وہ دودھ نہیں پی رہا ہے اور وہ ابھی تک بھوکا ہے، تو وہ فرعون سے کہنے لگی، اے فرعون، کیا میں تجھے ایک ایسی دائی کی خبر نہ دے دوں جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا؟ فرعون نے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہاں ضرور ایسی دائی کو لاؤ جس کا یہ دودھ پی سکے۔ چنانچہ وہ اس کی خواہش پر اپنی والدہ کو بلا لائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ فرعون آپ کو بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ آئی اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے خوشبو کو سونگھ کر چپ ہو گئے
और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। फिरौन ने पूछा, तू इस बच्चे की कौन है? ये बच्चा तो अभी तक किसी का दूध नहीं पी रहा था और तुझे देखते ही फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने कहा, मैं एक पाक साफ औरत हूं, मेरा दूध खुशगवार है, जिस्म खुशबूदार है, इसलिए जिन बच्चों का मिजाज सफाई पसंद होता है वो बच्चे दूसरी औरतों का दूध नहीं पीते, लेकिन मेरा जरूर पी लेते हैं। फिरौन ने बच्चा उन्हें दे दिया और दूध पिलाने पर उन्हें मुकर्रर कर लिया और उनको उस बच्चे को घर ले जाने की भी इजाजत दे दी गई। लिहाजा आप मूसा अलैहिस्सलाम को घर ले आई और अल्लाह ताला का ये वादा पूरा हो गया कि हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश खुद फिरौन ही के जरिए होने लगी। आप दूध पीने के जमाने तक अपनी वालिदा के पास रहे। इस जमाने में फिरौन उन्हें एक अशरफी रोजाना देता रहा। दूध जब छोड़ने की उम्र हुई तो आप मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास ले आई और आप वहां पर परवरिश पाते रहे, तो लिहाजा इस तरह से फिरौन ही के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। इसी के साथ आज की इस वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पर हम अपने वीडियो को इख्तियाम करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हमेशा लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अस्सलाम वालेकुम।